کلپ نمبر 859۔ اس کلپ میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 سے لے کر 65 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ترجمہ: اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے اور کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ وَتَاللَّهِ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کیسے لطف آتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے، جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاہڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھے کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلاہڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے، اور یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود
اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے، یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کے درپے ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نہ دیا اور مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی اور فرمایا، ان کے بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں، اور اپنے آپ سے کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو۔ جو اپنے کاندھے سے کلاڑا نہ ہٹا سکے، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آ سکے گا؟ مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اور اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے